آپ کا ایک خاص لباس ہے، گہرے براؤن رنگ کی پگڑی، سفید لباس، کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ سادگی تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی مانے گا نا ہماری سادگی کہ ہمارے کپڑے بھی مہنگے نہیں ہیں، ہماری روٹی بھی مہنگی نہیں ہے، ہماری رہائش بھی مہنگی نہیں ہے، ہماری گاڑی بھی مہنگی نہیں ہے، ہمارا ملنا بھی 10-12 سیکٹریوں سے گزر کر آنا یہ بھی نہیں ہے، اور میں تو ایک عام بندہ بھی آ جائے تو میں اس کو مل لیتا ہوں، اور کوئی کہے جی میرے ابا جی فوت ہو گئے تو آپ نے 40ویں پر آنا ہے تو میری سائیکل بھی نہ جا سکتی ہو تو لڑکے اٹھا کر بھی اس گلی میں مجھے لے جاتے ہیں، لو جی یہاں 10 منٹ آپ تقریر کریں تو میں وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں، اور بغیر پروٹوکول اور بغیر سیکورٹی کے۔ سوچتے تو ہوں گے کروڑوں ووٹ مل جائیں، وزیر اعظم بن جائیں تو پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کبھی بھی نہیں بنوں گا، نہ صدر بنوں گا، یہ پکی بات ہے۔ کسی اور کو بنائیں گے؟ اور ہی لوگ آئیں گے، ہم جو پیچھے ہی بیٹھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ روزانہ ان کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا تھا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں تو مجھے کہنا ہے عمر اللہ سے ڈرنا، تو ہم ایسے لوگ پیچھے بیٹھیں گے، اور جب بھی ہمارے بندے غلط بات کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے اللہ سے ڈرو۔ اگر خود وزیر اعظم نہیں بننا تو کیا کوئی وزیر اعظم ڈھونڈ لیا؟ انشاءاللہ بڑے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، یقین جانیں، اور بڑے اللہ والے موجود ہیں اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ یہ تو آپ خود کیوں نہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ کی بھی نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے نا یہ، آپ جس طرح جانتے ہیں میں تو بس اقبال پڑھاؤں گا لوگوں کو، قرآن پڑھاؤں گا، حدیث۔ میں آپ صحیح بتاؤں، اگر ہمیں حکومت مل جائے نا تو پاکستان میں کوئی ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کو گرامر، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو گرامر نہیں آتی، ہم ان کو ایسے سستی گرامر پڑھا دیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں تو صحیح نا جی، وہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرح کا وہ ہے نا الدین کا چراغ، تو میں یہ پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور میں بالکل 200 بندہ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں، اور باقی سبق بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور مجھے تھکاوٹ 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر بھی لکھتا رہتا تھا، اور پانی بھی نہیں پیتا تھا، پھر بھی جو ہے وہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ سونے کا کچھ تک کھاتا ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ میں تو 4 سے روٹی کھا لیتا ہوں، میری روٹی کا خرچہ اگر گھر نہ ہوں تو 3 روپے ہے ایک ٹائم کا، 2 روپے 4 روپے کی وہ کیا کہتے ہیں روٹیاں میں 2 لیتا ہوں، کھاتا ایک ہوں، 2 روپے کی ایک روٹی اور اچار کی ایک ڈلی، تو اتنا سستا کوئی لیڈر ہے پاکستان میں جس کی روٹی کا خرچہ 6 روپے یومیہ ہو؟ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ عام طور پہ تاثر ہمارے جو لوگوں میں ہے کہ جو علماء حضرات ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہیں، جہاں ان کی دنیا میں حکومت آئی ہے ماضی میں یا آئے گی وہاں پابندیاں لگا دیتے ہیں معاشروں پر، اور خواتین کو سب کو پردے کروا دیں گے، سب کے لیے مسجد جانا لازم کر دیں گے، تو آپ کس طرح کی اسلامی ریاست دیکھتے ہیں؟ ماضی میں مثلا کہاں عورتوں پر کرسچنز میں پیورٹن کی گورنمنٹ آئی، وہ پھر وہ ان کی بات کریں نا، ہماری تو عمر ایران کے اندر انقلاب آیا، تو ایران میں اب بھی وہ عورتیں جو ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، وہ ان کا سارا معاملے بازاروں میں جاتی ہیں، وہ ان کی ملازمتیں کرتی ہیں، سارے ڈرائیونگ کرتی ہیں، کہاں یہ تصور غلط ہے۔ سعودی عرب میں تھا، سعودی عرب میں مولوی تھوڑے آئے تھے، وہ تو ایک شاہی خاندان آیا تھا جس نے، اسلام میں تو شہنشاہیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے کیا؟ نہیں، اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے، جمہوریت کے لیے ہم اس لیے آیا کہ جمہوریت کو اعلیٰ بنائیں اسلام کو تخت پر لانے کے لیے۔ تو کیا آپ ایک دفعہ برسر اقتدار آ گئے تو اس کے بعد اسلامی نظام قائم ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے الیکشن؟ یہ بالکل تاثر چھوڑ دیں، انشاءاللہ قوم خود چاہے گی کہ جناب جس طرح مدائن سے صحابہ نکل رہے تھے، عیسائی فوجیں آ رہی تھی نا، تو عیسائی ایسے دامن پکڑ کر کھڑے تھے، یا اللہ ان فرشتوں کو پھر واپس لا، یہ کیسے لوگ واپس جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے۔ تو ہم اس طرح کا نظام لے آئیں گے کہ جس نظام کے اندر، یہ تو ان کی حکومت آئی نا، اگر ہماری پتہ چلتا نا ہماری ہے تو اس وقت سے جھگیاں شگیاں ختم ہو چکی ہوتی، ان کو اچھے طریقے سے ہم نے روٹی پانی دینا شروع کر دینا تھا۔ عیاشی جب کرنی کسی نے نہیں ہے، فرض کریں اس بار ہی آپ کی حکومت آ جاتی تو کیا آپ کے پاس ایسی سوچ اور انتظامات ہیں کہ آپ ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی جس دن عمر بن عبدالعزیز نے صرف مسجد میں خطبہ دیا تھا نا، گھر جاتے ہوئے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ اسلام نافذ ہوتا ہے اپنے آپ پر، پہلے آپ نے کہا کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے تمام بیوی کی جائیداد جو ہے وہ قوم کے خزانے میں جمع، ورنہ بیوی کو طلاق۔ تو بھاگ عمر رکھنا ہے یا پیسے رکھنے ہیں؟ اس نے کہا نہیں عمر رکھنا ہے۔ تو پھر ارب پتی لوگ صبح تک جو ہے نا فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے کہ آج عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ وہ تو دور نہیں آ سکتا، لیکن تبدیلی ایک دن میں ضرور آئے گی کہ لوگ دیکھیں گے عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور کیا کیا کریں گے؟ جب عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، قوم کے خزانے پر بوجھ ختم ہو جائے گا، اور اتنا بڑا جناب کسی کی 10 لاکھ تنخواہ اور کسی کی 10,000 تنخواہ سب کی برابر ہوگی؟ نہیں، برابر نہیں ہوگی، وہ تو صحابہ بدر کے برابر تو باقی صحابہ نہیں تھے نا، ہوگی لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بھیک مانگتا رہے ساری زندگی اور دوسرا جو ہے وہ محلات ہی بناتا رہے، اور یورپ میں بھی جا کر مال خرید لے اور یہاں تھر کے بچوں کو دودھ بھی نہ ملے، اور عورتیں اپنے بچے لے کر چوک میں کھڑی ہو جائیں کہ کرایہ نہیں ادا کر سکتی، بچے برائے فروخت ہے، اور نہروں کے اندر اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا دیں اپنے بچوں کو۔ میں تو تصور کر کے کانپتا ہوں وہ بچیاں جن کو ماؤں نے ذبح کیا، قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہوں گی، حضور آپ نے تو سیر ہو کر روٹی بھی نہیں کھائی، تو مجھے بتائیں میری ماں نے کیوں ذبح کیا تھا؟ اس کا امت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جو 20 40 ہزار کی روٹیاں کھاتے ہیں پی سی میں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جھگی والے، ان کو بھی تو آخر حق بنتا ہے، صاف پانی ان کو نہیں ضرورت، ہمیں جراثیم لگتے ہیں تو ان کو نہیں لگتے۔
یہ جھوٹ بولتے ہیں تبدیلی کی. عمران تبدیلی اگر چاہتا نا تو پہلے دن ہی آتے ہوئے کہتا جی آج کے بعد بنی گالا والا محل جو ہے وہ میں بیچ رہا ہوں اور یہ سارے غریبوں پر تقسیم کر دیا, جھگیوں کو سب سے پہلے میں اپنا محل دیتا ہوں. تو کیا تبدیلی, سوا تبدیلی اس نے لانی ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس نے مزید جو ہے وہ عیاش لوگ اور قریب کرنے ہیں اور عیاشوں کو اور آگے بڑھانا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, جہانگیر ترین کا جہاز پھر رہا ہے بندے خریدنے کے لیے. جب آپ نے پہلے دن سے یہ کام شروع کر دیا, کیا آپ نے تبدیلی لائی ہے؟ پہلے جہازوں میں نہیں, وہ چھانگا مانگا میں لوگ خریدے جاتے تھے, اب آپ جہازوں میں آئندہ پتہ نہیں وہ F-16 میں خریدے جائیں گے لوگ. یہ نہیں, یہ تبدیلی ہے جہازوں میں, پہلے تو چھانگے مانگے میں ہوتے تھے. یہ بالکل غلط ہے, کچھ نہیں یہ کر سکتے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, آپ لاکھ میرے بارے میں بات کریں, اسلام کے بغیر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی مسلمانوں میں. آپ ماشاءاللہ بڑے صاحب مطالعہ ہیں, تو آپ ہلکی پھلکی چیزیں بھی پڑھتے ہیں, کوئی آپ انٹرٹینمنٹ کوئی تفریح بھی کرتے ہیں یا اسی طرح سنجیدگی سے ہر وقت؟ نہیں, میں نے وہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک بھی میرے پاس ہیں اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک بھی میرے پاس ہے وہ کتابیں. کبھی گانے بھی سنے؟ جی نہیں, گانے نہیں سنتے, یہ تو حضور نے منع فرمایا. اچھا, اور کوئی ایسی تفریح جس سے آپ خوش ہوتے ہوں؟ تفریح کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, روٹی کھانے کا ٹائم نہیں. بعض دفعہ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں, صبح کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے, روٹی میری ایسی رہ جاتی ہے. اب میں لوگوں کو کیسے کہوں کہ اٹھ جاؤ؟ کوئی کہتا ہے جی میں لئے سے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے میں پنڈی سے آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا سوچیں گے کہ مولانا روٹی کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں آپ اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, اقتدار اور اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا پاکستان میں؟ کیونکہ علماء اور جو مذہبی جماعتیں ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں بہت زیادہ. کیوں نہیں کامیاب ہوئی؟ یہ سوال تو آپ ان سے کریں نا, کیوں نہیں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بند دل تے آترا کو سچ سچ دسو. نہیں, آپ نے 22 لاکھ ووٹ تو لیا ہے نا, پھر یہ بات تو ہے نا جی, پہلی بار اور 1.5 مہینے میں. جی ہماری وہ کمپین تو 1.5 مہینے چلی ہے. کتنا ہدف ہے آپ کا؟ ہمارا ہدف تو یہی ہے کہ حضور کے سارے غلام پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے اس مقصد پر آ کتنے جائے. عرصے میں ہو جائے گا؟ اس دفعہ کافی قریب ہم پہنچ گئے تھے, اگر ڈاکہ نہ پڑتا تو. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جلوس کی شکل میں لوگ ووٹ ڈالنے آئے, جلوس کی شکل میں. کہ خدا تو آپ سمجھتے ہیں اگلے الیکشن تک آپ ایک بڑی قومی پارٹی بن جائیں گے؟ سمجھتے نہیں ہیں, بس امید ہے اللہ رسول کو, من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے جس نے پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ سارے کرم فرمائے, تو اسی پر بھروسہ ہے. اگر ہماری نیتیں صحیح رہیں اور ہمارے وہ جب دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالنے لگے نا حضرت سعد اور سلمان فارسی, تو حضرت سعد نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گناہ نیکیوں سے کم ہوئے, نیکیاں زیادہ ہوئی, تو گھوڑے ہمارے کنارے لگ جائیں گے. حالانکہ وہ تو بڑے لوگ تھے. تو اگر ہمارے جماعت کے لوگ مخلص رہے اور واقعتاً ہم اسلام کے ساتھ مخلص اور نیکیاں کرتے رہے, گناہ ہمارے نہ بڑھے, تو پھر اللہ تعالیٰ میں کامیابیاں دے گا. اگر گناہ ہمارے بڑھ گئے, بعد لوگوں کی طرح آیا ہی آیا, چھایا ہی چھایا, لے گیا وہ آیا, اور اندر سے خالی. تو کیا تعلیمی نظام میں بھی تبدیلیاں لائیں گے؟ تعلیمی نظام تو بدلنا کیا ہے, وہ تو یہ تو اقبال کہتا ہے کہ وہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر, سینے میں رہیں راز ملوک آنا تو بہتر, کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر, اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر, اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب کہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. تو تعلیم تو اقبال بھی کہہ گیا کہ یہ ہمیں پڑھائی جا رہی ہے نا, سونے کا مسلمان ہمالہ ہونا, وہ تعلیم پڑھنے کے بعد خود بیٹھ کر کہتا ہے آہو میرے خیال میں اسلام کا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. وہ سونے کا پہاڑ وہ تعلیم مٹی بن گیا ہے. تو تعلیمی نظام تو انشاءاللہ خود ہی بدلا جائے گا جب مسلمان. تو یہ نہیں کہ ہم ختم کر دیں کہ ہمارے بچے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر جائیں, دنیا کی تعلیم پڑھیں, لیکن